السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے راحت خان چینل اور اس وقت میں موجود ہوں مینہٹن نیو یارک میں، اور امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسائلم کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ میں نے وہ پھر دوبارہ تفصیل سے آپ کو ویڈیو نہیں بنائی، نہ وہ انفارمیشن میں نے دیا۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی اسائلم کے لیے لوئر کے کتنے فیس ہیں، اور وہ تقریباً وہ آسانی سے آپ کیسے کریں گے، اور اس کا پروسیس کیا ہوگا، اور اس کا جو ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ کیسے ملے گا۔ تو یہ سارے چیزیں آج میں آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیے جی، جب آپ اسائلم کرنے جاتے ہیں تو آپ کو لوئر کی ضرورت پڑتی ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لوئر کو دیکھتے ہیں یا پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ کون سا لوئر، کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے، تو ہر کوئی لوئر کے پیچھے۔ تو یہاں امریکہ میں یہ بات مشہور ہے، اور کہ بھئی جو ہمارے دیسی سے مراد انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی جتنے بھی وہ لوئر ہیں وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں اور آپ سے بار بار پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ ہے ایسا ہی ہے، اور آپ کو صحیح لوئر ملے گا بھی نہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے جیسے ایجنٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کسی آفس میں کام کرتے یا ان کے کوئی جاننے والا لوئر ہوتا ہے تو وہ کیس پکڑ کے اس کو دے دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں میں آپ کے لیے کیس اپلائی کروں گا۔ تو ان کے لیے خصوصی اس کے بارے میں ذرا سوچیے، کیونکہ اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور یہاں پر زیادہ تر جو لوئر ہے وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی چلتی بھی ہے اور یہ کیس زیادہ وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسے دیسی اور بھی ایسے ہمارے دیسی لوئر ہے جو بالکل بہت سٹرونگ ہے، ینگ ہے، وہ بھی جو ہے کافی جو ہے آپ کے کیس کو بہت جلدی جو ہے وہ اس کو آپ کے لیے جتنی بھی آپ کی کیس کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو یعنی جتنی جلدی آپ کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو درکار ہے وہ گورنمنٹ سے حاصل کریں۔ تو ایک اور کہانی تھی کہ بھئی آپ لوئر کتنے پیسے ہیں، تو لوئر آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں یہاں پر کم سے کم آپ $6,000 سے اوپر سوچیں، $6,000 وہ آپ سے لیں گے۔ میں نے یہاں بہت سے ایسے لوئر کو دیکھے ہیں جو لوگوں سے $10,000 سے کم لیتے ہی نہیں، 15,000 دیسی لوگ۔ اس کا آسان حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب لوئر کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو بولے گا آدھا پیسہ بھی دے دو، مثال کے طور پہ $8,000 ہے تو آپ کو بولے 4,000 دے دو، باقی جو وہ ہے وہ اپوائنمنٹ کے ٹائم دے دینا، اور اس سے نہیں دینا ہے آپ نے۔ جب بھی آپ لوئر کے پاس جائے وہ آپ کو کہے گا بھائی آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میرا کیس کتنا چلے گا، یعنی کورٹ تک ہے یا امیگریشن تک ہے۔ تو بعض لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یار وہ ہم امیگریشن تک کریں گے، بعض کہیں گے ہم کورٹ تک کریں گے، تو آپ نے کہا A to Z تک آپ نے میرا یہ کیس لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ سے 15,000 $10,000 $8,000 چارج کرتے ہیں، لیکن عموماً جو عام ریٹ ہے اگر آپ ڈائریکٹ کسی لوئر کے پاس جائیں گے تو وہ $5,000 ہے یا 4,500 ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ فیملی اور ایک پرسن کا سیم یہ نہیں کہنا کہ بھئی وہ آپ کو بتا دے کہ ایک ہی پرسن کا یہ ہے اور آپ کے پاس فیملی ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا کہ بھئی آپ نے کتنا اس پہ آپ سے لوئر نے کتنا چارج کیا، تو اس نے کہا یار میرے سے تو ایک خاتون تھی وہ دیسی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کے فیملی ہے تو آپ کے $18,000 آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے اس پہ کرایا، اسے کہا نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کر دوں لیکن پیسے زیادہ۔ میں نے دوسرے بندے سے اس کی بات کرائی $5,500 پہ، اور 25 دن کے بعد 30 دن کے بعد اس کی اپوائنمنٹ پہ آ گئی فنگر کی۔ جب آپ امیگریشن میں آپ کیس فائل کرتے تو آپ کو اپوائنمنٹ دیتے وہ، تو اس پہ بھی 5 مہینے لوگ لگا دیتے۔ تو اتنے اسٹرانگ تھے، اور جس نے کیا وہ بھی بنگلہ دیشی ہے، بھائی ہے، اور لوئر جس سے میں نے ان کے لیے کرایا، تو 25 سے 30 دن میں اس کے جو ہے وہ اپوائنمنٹ فنگر کی آ گئی۔ تو ایسے لوئر بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا بات کیسی کی، اسے کہا بھئی آدھے پیسے، میں نے کہا بڑا بیچارہ ہے، غریب ہے، تو اس نے کہا 1,000 ابھی دے دے، اور 1,000 جو ہے 2,000 جو ہے وہ فنگر کے ٹائم پہ دے دے۔ میں نے کہا نہیں یہ بالکل بھائی یہ نیا ہے، اس کو کیسے دیں گے، تو $500 اسی ٹائم دے دی، اور 25-30 کے دن کے بعد پھر میں نے اس کو کہا کہ اسے کہا $1,000 یار اس کو کہہ دینا دے دیں، میں نے کہا 500 اور بھی دے دے، تو 5 تو اس طرح اگر اس کا کیس
5-6 مہینے میں اگر ورک پرمٹ بھی آ جاتا ہے تو 500 1000 ڈالر پہ آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ پورے پیسے نہیں دینا, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے پورا. لوگ آپ سے ڈیمانڈ زیادہ کریں گے لیکن آپ نے ایسے ہی دینا ہے, وہ آپ سے لیں گے, انکار نہیں کریں گے, بولے گا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں $10,000 لیتے, اگر اس پہ بھی کم کرانا چاہتے تو امیگریشن کا وہ ہے UCISC جو ادارہ ہے, آپ اس پہ آن لائن بھی اپنا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہو, آپ کو ایک ٹوکن دے گا. آپ لوئر کے پاس جائیں گے, اگر وہ $10,000 ہے اس کا تو وہ پھر آپ سے فائن لیں گے, کیونکہ آدھا کام تو آپ نے خود اپلائی کیا. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو یہاں ریڈ کراس کا ادارہ ہے, جیسے یہاں پر ہلال احمر کے علاقے, ان کے پاس گئے, ان سے کہا کہ بھئی میرے پاس لوئر نہیں ہے, میرے لیے اپلائی کر دے, تو وہ بھی آپ کے لیے اپلائی کر دے گا, آپ کو ٹوکن دے دے گا. پھر وہ کورٹ تک جائے گا تو کورٹ کے پیسے پھر وہ اگر 6,000 ہے تو پھر وہ لوئر آپ سے 3,000 مانگیں گے. تو اسی طرح اس پہ بھی کم ہو سکتا ہے. ہاں, فری لوئر ملتے ہیں یہاں. 30 لاکھ لوگ جو ہے امیگریشن اور ان کے کیسز یہاں پڑے ہوئے ہیں, اور یہاں فری لوئر ملتے ہیں بالکل. لیکن وہ سرکار والی کہانی ہے, جو آپ سے لائن میں لگے ہوئے تو آپ کی لائن بالکل پیچھے ہوں گے. تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 10 سال سے انہوں نے کیس دیے ہوئے, لیکن 10 سال سے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کیس 10 منٹ آگے بڑھا بھی ہے یا نہیں بڑھا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا اپنے اس پورے کیس کا اپنا جو ہے وہ پوچھیے گا, لوئر سے ملاقات کریے گا ہر بار. اچھا, جب آپ کیس اپلائی کرتے 1-2 مہینے میں آپ کے اسائلم جب آپ اپلائی کرتے تو 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے فنگر کے لیے کہ بھئی آپ آ جائے, آپ نے فنگر لگایا. جب آپ فنگر لگا دیتے بس آپ کا کیس جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ آپ رجسٹر ہو جاتے کہ یہ امیگریشن ہے. پھر آپ سے نہ کوئی وہ ویزے اگر آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہو, جو بھی ہو, کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے بعد اس ڈیٹ کے بعد تقریباً 5 سے 6 مہینے کے بعد آپ اپنے لیے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. آپ کو ورک پرمٹ دیں گے اور سوشل سیکورٹی بھی دیں گے. جب 6-7 مہینے کے بعد آپ کو سوشل سیکورٹی اور ورک پرمٹ مل جاتا ہے, آپ کو ہر جگہ پر جاب ملیں گے. ہر جگہ پر آپ کو جو گورے ہے جو بھی ہے, آپ سے پہلے سوشل سیکورٹی ورک پرمٹ مانگیں گے. تو جب یہ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کی جاب کی ٹینشن ختم. اپنی مرضی کی پھر آپ کو جاب ملے گی, جیسے عام جو قانوناً جس کی پر آور ملتی ہے آپ کے کام کی, وہی آپ کو دیں گے. ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو, اگر آپ کا $15 پر آور ملتا ہے تو کوئی دیسی آپ کو $8 دے گا, $9 دے گا, اور آپ کی چمڑی اتار دے گا کام کرتے کرتے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا جب آپ کے پاس آ جائیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو جاب ملے, ایک جاب پہ ڈیپینڈ نہ کرے, آپ اپنے لیے اچھی جاب بھی ڈھونڈا کرے. جب آپ کو ایک جاب ملے گی تو پھر دوسرا لے لینا. اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. تو یہ تھا اسائلم کی پروسیس. اس پہ 5 سال بھی لگ جاتے ہیں اور 8 سال بھی لگ جاتے ہیں. عموماً کسی کی قسمت اچھی ہو تو 1 سال کے اندر بھی اس کو گرین کارڈ مل جاتا ہے. جب آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے پھر آپ سٹیزن شپ کے لیے خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی میں ویڈیو بناؤں گا تفصیلاً. یہ تھا کیس کا پروسیس, آپ نے کس طرح پھر آسانی سے بھی کرنا ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں گا جس کے پاس گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے رہائش کے لیے, اور وہ اگر فیملی کے ساتھ ہے, بغیر فیملی کے ساتھ, تو کس طرح اس کو فری میں گھر مل سکے گا. تو انشاءاللہ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی معلومات کے ساتھ. اپنے پیرنٹس کا, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا اور ان سے دعائیں لیجیے گا, کیونکہ ان کی دعاؤں میں ہی آپ کی کامیابی ہے. اور اس کے بعد آپ کی سسٹر ہیں, اپنے سسٹر سے بھی دعائیں لیجیے گا. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی معلومات کے ساتھ. والسلام.